بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ربیع الاول کی 7 تاریخ اور پہلی جمعرات کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ پہلی ہی جمعرات نصیب بدل جائے گا۔ پہلی جمعرات ہی مانگی گئی ہر دعا انشاءاللہ آپ کی قبول ہو جائے گی۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ والو، آج تمام پریشانیوں کی جڑ صرف پیسہ ہے۔ ہر پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ہر گھر میں جو رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، مسئلے مسائل ہیں، صرف پیسے کی وجہ سے ہے۔ ہر کوئی رزق کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ وہ جو کسی کی اف تک برداشت نہیں کرتا لیکن پیسے کی خاطر سر جھکا دیتا ہے۔ آج اس پیسے کے انتظام کے لیے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ہاتھوں پر صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے پہلی جمعرات کے دن آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، ربیع الاول کی پہلی جمعرات ہے۔ جو بندہ پہلی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ جمعرات کے دن کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب یہ جمعرات ربیع الاول کی پہلی جمعرات آ جاتی ہے تو پھر اللہ سے مانگنے والا اللہ سے من پسند نوکری مانگتا ہے تو مل جاتی ہے، شادی مانگتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جو بھی حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ والو، ربیع الاول کا مہینہ جسے آقا کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں اللہ پاک 1 لاکھ پر 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی مانگنے والے کو 1 کے بدلے 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اگر آج یہ وظیفہ آپ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اپنی نوجوان بچوں کے لیے نوکری کے لیے پریشان ہیں، جو مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پریشان ہیں، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جن کے گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، بے اولادی ہے۔ یہ وظیفہ دنیا کے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ یہ تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھنے والا چند دن، چند مہینے نہیں بلکہ چند گھڑیوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، کئی ہفتوں تک اس کا نتیجہ ہی نہیں نکلتا، اس وظیفے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، لیکن آج ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک قرآن آیت کو پڑھنا ہے۔ صرف اتنا سا وظیفہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، بتائی گئی ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے، تاکہ آپ اللہ سے جو بھی مانگے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا فرمائے۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آپ بے اولاد ہیں، حضور کی آمد کا صدقہ مانگ کر تو دیکھیے، اللہ اس مہینے میں بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ والو، یاد رکھیے گا کہ آج اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا بس چلے تو وہ اپنی ہر شے لٹا دیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، طرح طرح کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے، صرف ایک بچہ پیدا ہونے پر۔ یہ تو 2 جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں کتنی رحمتیں برکتیں نچھاور کرے گا۔ اللہ والو، یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی محبت میں مانگنے والے کو ربیع الاول کی برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والو، اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ اللہ سے مانگنے والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ربیع الاول کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار اس وظیفے کو پڑھیں، توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں۔ شک کی نگاہ سے کریں گے تو پھر آپ کو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ فائدہ صرف ان کو ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے کلام پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کرام کے دائرے میں موجود تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بتاؤ سب سے خوش نصیب کون ہے؟ تو ایک صحابی بولے کہ سب سے خوش نصیب ہم لوگ ہیں، ہمیں آپ کی قربت نصیب ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ کا دیدار
خریدار کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا کہ نہیں، ایک خوش قسمت امت آنے والی ہے جو مجھ پر یقین رکھے گی، اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لے کر آئے گی، وہ بھی مجھے دیکھے بغیر، اور وہ امت اشرف المخلوقات میں آپ ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خوش قسمت امت وہ ہے جو مجھے اور میرے رب کو دیکھے بغیر، سنے بغیر میری تعلیمات پر یقین بھی رکھے گی اور ایمان بھی لے کر آئے گی۔ اللہ والو، اللہ کے حبیب نے ہمیں خوش قسمت کہا، تو اگر آپ اس خوش قسمتی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس مہینے کی بہاروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس مہینے میں اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، بے روزگاری کا، غربت کا، تنگ دستی کا، نحوستوں کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں، تو خدا را ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار اس عمل کو کریں۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے، ماں باپ پڑھ لیں، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائی کے لیے پڑھ لے، بیٹا ماں باپ کے لیے پڑھ لے، کوئی بھی یہ وظیفہ ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتا ہے، کسی کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ آپ نے صرف ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ توجہ کریں، ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 12 کی نسبت سے صرف 12 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک کی دعا میں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان لاکھوں لوگوں میں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا بندہ ہے جس کی برکت اور فضیلت سے اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اس لیے دعا میں شامل آپ ضرور ہوا کریں کہ 7 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ رات کے 10 بجے 12 بجے آپ یہ وظیفہ کرنے کی اجازت ہے۔ آپ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والو، آپ نے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کرے، کیونکہ جمعراتیں تو بہت سی آئیں گی، لیکن ربیع الاول کی پہلی جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اس لیے اللہ والو، آپ نے اس موقع کو کسی صورت بھی ضائع نہیں ہونے دینا، اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کوئی بھی کام تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے، اس میں خیر شامل ہو جاتی ہے، اور جس کام میں اللہ کا نام شروع ہو جائے پھر اس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج آپ میں کوئی بھی آقا کا غلام ہے، یہ بھی بندہ کوئی بھی فقیر ہے، کوئی بھی پریشان حال ہے، کرم کی نظر چاہتا ہے، تو ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم کی نظر فرما، میری مشکلات کو دور فرما، یا کریم یا اللہ۔ یہ پڑھنے سے اللہ کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے تو اللہ والو، تو حالات اس کے بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں، لا علاج بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، جسم کے ریشے ریشے سے نکل جاتی ہیں۔ آپ کی طرف آنے والے مسائل جس کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، اللہ غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ جب نظر کرم ہو جاتی ہے پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن یا کریم یا اللہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور خلوصی نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے
ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری انگلی پر 3 نشان اور تیسری انگلی پر 3 نشان۔ اسی طرح سے آپ نے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیجئے اور سمجھنے کے بعد آپ نے شہادت والی انگلی سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے شہادت والی انگلی سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے، پھر ساتھ والی بڑی انگلی پر پڑھنا ہے اور پھر اس کے ساتھ والی چھوٹی انگلی پر پڑھنا ہے اور 9 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ یا کریم یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا، جیسے کہ یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہوگا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو 2 بار ہوگا، یا کریم یا اللہ کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ کو پڑھتے دوران دائیں کندھے پر نظر ماریں، یا کریم یا اللہ کو پڑھ کر پھر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اسی طرح سے یا کریم یا اللہ کو 9 مرتبہ مکمل پڑھ کر دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے گا کہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات، جسے چاند کی پہلی جمعرات کہا جاتا ہے، جسے اللہ والوں نے 9 چندی جمعرات کہا، اس کی فضیلت اور برکت تمام جمعراتوں سے بہت زیادہ ہے۔ جمعرات کا دن بابرکت ہے، لیکن 9 چندی جمعرات تمام جمعرات سے بابرکت کی فضیلت اور عظمت والی ہے۔ آپ نے اس جمعرات کو بتائے گئے طریقے سے یا کریم یا اللہ کو 9 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت ہر کسی کو آتی ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنا سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، اور کسی مقصد کی نیت کر کے پڑھنا اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ کر پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آج اس ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآنی آیت کتنی بابرکت ہے، یہ قرآنی آیت کتنی طاقتور ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والے پر کیسے اللہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران اللہ پاک سے جو بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا بھی مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والے اس قرآنی آیت کو اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے، یعنی جب آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، ہر قدم پر ہر کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہے، تو ایسے حالات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ قرآنی آیت جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ آپ کے قریب مقرر ہو جاتا ہے اور آپ کو ربیع الاول کی بہاروں سے حضور کی ولادت کا صدقہ اللہ خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ صرف آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے اور پھر اس آیت کو پڑھ کر آپ نے وظیفے کو مکمل کر لینا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل ہی دل میں دعا اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیے۔ یاد رکھیے یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے، ربیع الاول کی پہلی جمعرات ہے اور یہ پھر 1 سال کے بعد آنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ چاند کی پہلی جمعرات ہے جسے 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ یہ 2 اعمال بتائی کے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں جو ایک قرآن سورت کو 3 بار پڑھنا ہے، اس قرآن سورت کو بھی لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پہلی جمعرات اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھتے دوران ہی
آپ کی حاجت کو انشاءاللہ پورا فرما دے گا۔ اور بعض اوقات آپ کو وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر رحمتیں برکتیں جھماجھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین کامل کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 بار سورۃ کوثر کو لازمی پڑھ لیں۔ پہلے آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے آخر میں سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ کوثر جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ آج ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تو اللہ والو، آج سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے۔ آپ نے ایسے ہی لاپرواہی میں اس سورت کو نہیں پڑھنا، آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے، اتنی بار ہی پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح اللہ والوں نے بتایا۔ اللہ والو، یہ جمعرات کوئی عام جمعرات نہیں ہے، یہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ توجہ سے سن لیں کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ فوری طور پر آپ نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹس میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو، اب آپ نے 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ ان میں سے اگر آپ اپنی من مانی کریں گے، اپنی تعداد اور طریقے سے وظیفے کو پڑھیں گے، تو اللہ والو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ تھا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، اللہ کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ ہو سکتا ہے کہ سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم سے پیارے حبیب کی سفارش کروا کر دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ دل ہی دل میں اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے گزارش کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ والو، جس بندے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دی، اللہ والو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے لیے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کی تمام مشکلات پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔